چلو کل کیا پڑھا رہے تھے کس وقت میڈورائنم میں آخری جو ہمارے تھے وہ پروسٹیٹ گلینڈ اور بلیڈر کڈنی انفیکشن کے ضمن میں پھر جیسے کل کا ایک تجربہ آپ کو بتا دوں دلچسپ کس طرح ہومیوپیتھک کے آپس کے تعلقات ہوتے ہیں کیا اثرات ہوتے ہیں. کل شام کو مجھ سے طوبہ نے سوال کیا کہ کیا ساری علامتیں ضروری ہیں یا بعض علامتوں پر بھی دوائی کام کرتی ہے. تو ساری علامتیں ہوں تو وہ تو موت کے قریب ہوتی ہیں مگر بعض علامتوں میں دوا کام کرتی ہے اگر وہ اہم بنیادی علامتوں میں سے ہوں. مثلا طوبہ کو رات کو بھوک لگتی تھی یہ کہنا چاہیے اور اس وجہ سے پوچھا تھا کہ سورائنم کھا لوں تو رات کی بھوک ٹھیک ہو جائے گی. سردی بھی چونکہ زیادہ لگتی ہے اس لیے میں نے سورائنم دے دی 1000 میں. اتنی گرمی لگی کہ ساری رات 2 جگ پانی کے پیے اور صبح کے وقت کولک ہو گیا اور پیٹ میں رات کو جو ہوا کرتا آپ کو یاد ہے بلایا تھا بہت کولک ہو جاتا تھا. پہلے مختلف دواؤں میں میرا تجربہ ہوا تھا میک فاسٹ بہت اچھا کام کرتی تھی مگر آج رات میک فاسٹ نے کام نہیں کیا. پھر مجھے خیال آیا کہ یہ جو گرمی سردی کا مزاج ایک اہمیت رکھتا ہے دوا میں. میک فاسٹ ٹھنڈے مزاج میں کام کرتی ہے جہاں گرمی سے فائدہ ہو اور اگر مزاج میں سردی ہو یا گرمی ہو تو پھر بیلاڈونا کو کام کرنا چاہیے. دوسرے ایک علامت کولوسینس کی بھی تھی مزاج کے لحاظ سے. تو میں نے کہا یہ کولوسینس اور بیلاڈونا یہ کھاؤ بھی 200 میں بیلاڈونا تھی کولوسینس 30 میں اور اپنے بستر پر لٹا دیا. میں نماز پڑھنے لگ گیا تو کچھ دیر کے بعد اٹھ بیٹھی کہ بالکل ٹھیک ہوں. میں نے پھر ایک خوراک اور دی اور پھر رخصت کر دیا. تو کس طرح یہ دوائیں ایک مزاج کو دوسرے میں تبدیل کرتی ہیں کتنا یقینی گہرا اثر رکھتی ہیں جس کی ایک مثال ہے. حالانکہ سورائنم 1000 کا مطلب یہ ہے کہ ایک کے لیے 2000 زیرو لکھیں اور اتنا حصہ لیں دوائی کا. تو یہ پتہ کتنا بنتا ہے یہ ساری دنیا کے ایٹم اتنے کائنات کے اتنے ایٹم نہیں ہیں جتنا یہ حصہ ہے 1/2000 on one side اور اس کے باوجود یہ کام کر رہی ہے. تو اگر علامتیں ہوں یقینی یعنی ضروری نہیں سب علامتیں ہوں مگر 1-2 بنیادی علامتیں موجود ہوں تو اتنے حصے میں ضرور کام کرتی ہے. اور اس کے علاوہ خدا کے فضل سے تو یہ ٹھیک ہو گئی تھی پھر تو دوبارہ تکلیف ہوئی نہیں. اپنا آپ کو بتانا تھا میں نے کہا تھا نا کہ وہ جو گہرے اندر چھاتی میں تکلیف شروع ہو گئی تھی وہ کھائی تھی ایلیومینا پھر فاسفورس کھائی تو اس سے وہ اوپر ناک میں ہلکی سی جیسے نزلہ ہو رہا ہو اس طرح کی تکلیف ہوئی. یہ اچھی علامت ہے. اور اب وہ بالکل رات بھی کوئی کھانسی نہیں اٹھی اندر سے چھاتی بالکل ہلکی ہو گئی ہے لیکن اور گلے کی خرخراہٹ بھی ختم ہو گئی لیکن ناک میں پورا نزلہ بیٹھا ہے لیکن وہ کچا نہیں بلکہ معلوم ہوتا ہے جس سٹیج پہ بند ہوا تھا اور ٹھیک دوائی نہیں ہوئی استعمال اسی سٹیج پہ پہنچا ہوا ہے. تھوڑا سا ہیوی ہو جاتا ہے نا 3-4 دن کے بعد جو تکلیف نہیں پہنچاتا مگر تھک ہو جاتی ہے میوکس ویسا ہوا ہے. تو یہ ٹریول کی ڈائریکشن بڑی امپورٹنٹ ہے. موومنٹ اگر اوپر سے اندر کی طرف جائے اوپر کی بحث نہیں ثانوی اعضاء سے زیادہ اہم اور اندرونی اعضاء کی طرف بیماری منتقل ہو تو اگر وہ شفا ہوئی ہے تو وہ شفا غلط تھی
اس کا مطلب ہے جب تک دوائی دے کر اس کو واپس نہ پھینکو وہ ایک مستقل اسٹیٹ بن جاتی ہے. اور یہ کئی ہفتے سے یہی چیز چل رہی تھی, یا گلے کی ہلکی خراٹ خارش, وہ پھر چھاتی میں گئی, جب واپس آئی ہے تو گلے پہ ٹھہری نہیں, پھر ناک میں آئی ہے, اور آئی فیل مچ بیٹر, کمفرٹیبل, نو پین ان دا باڈی, نتھنگ. تو ہومیوپیتھک کو ساتھ ساتھ اسٹڈی کرنا پڑتا ہے, اپنے اوپر تجربے کریں تو پھر زیادہ پتہ چلتا ہے بنسبت لوگوں کے پڑھے ہوئے کا. اور ہنومن نے سب سے زیادہ اپنے اوپر تجربے کیے تھے. ہنومن کو پتا ہے نا آپ کو کون تھا؟ سسٹم کا اس کی مجھے غلطی سے میں نے ایسا کہہ دیا تھا 35 میں اس نے ایجاد کی تھی, پہلے کی تھی, لیکن 35 میں اس نے فرانس منتقل ہو کر پہلی دفعہ فرانس میں پریکٹس شروع کی تھی. کافی ملکوں سے یہ نکالا بھی گیا, بار بار مخالفت ہوتی تھی, قانون پاس ہو جاتے تھے اس کے خلاف, تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا تھا. فرانس کے وزیر اعظم سے اس زمانے میں باقاعدہ اپوتھیکریز اور جو ایلوپیتھ تھے ان کا ایک وفد ملا, اور اس نے ان کو کہا کہ فرانس میں اس کو پریکٹس کی اجازت نہ دی جائے, کیونکہ باقی ملکوں نے, یورپ نے بھی نکال دیا, فلاں ملک نے بھی, فلاں ملک نے بھی. وہ بہت کوئی زیادہ روشن دماغ انسان تھا. اس نے کہا دیکھو, اگر تو تم یہ ٹھیک کہتے ہو کہ یہ گپے ہیں اور اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا, تو جب نقصان بھی کوئی نہیں پہنچتا تو میں کیوں بند کروں؟ فائدہ کوئی نہیں, اور لوگ تنگ آ کے اس کو چھوڑ دیں گے, اس کو اپنی موت بننے دو. اور اگر یہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی اور فائدہ ہے تو میں سائنس کی راہ میں روک نہیں بننا چاہتا. اور سائنس کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہر نئے خیال کو کھل کر موقع دیا جائے کہ وہ جو زندگی کی جد و جہد میں اس میں برابر کا حصہ پا کے کوشش کرے. اچھا ہو تو چلے گا اور ترقی کرے گا, برا ہو تو مر جائے گا. اس لیے ہنومن کو میں نہیں روکوں گا, اور اس وجہ سے اس کی آخری عمر میں وہی پریکٹس رہی. ہومیوپیتھک تو وقت آہستہ آہستہ ایجاد ہوئی, لمبے عرصے کے تجربے سے کچھ ایک خیال کی دوسرے میں چلا گیا. جو آرگن آن اس کی مشہور کتاب ہے وہ اس نے 1810 میں لکھی تھی, ٹھیک ہے, اور اس کی زندگی میں شروع میں ہی اس کے 5 ایڈیشن شائع ہو چکے تھے. اس زمانے میں بہت مشہور ہوا تھا, لیکن 6واں ایڈیشن پورے 100 سال کے بعد شائع ہوا. معلوم ہوتا ہے اس کے وفات کے بعد لوگوں نے وہ دلچسپی پھر چھوڑی ہے کچھ عرصے کے لیے, لیکن پھیل گئی تھی سب جگہ, امریکہ تک پہنچ گئی تھی. اور پرانے ڈاکٹر جب امریکہ میں جو ملتے ہیں وہ ہنومن کے زمانے سے ہی وہاں پریکٹس کرتے تھے. تو یہ غلط فہمی جو ہے نا وہ دور کر دوں. ایک اور کل بات غلط ہو گئی تھی, یادداشت نے دھوکہ کیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاؤں اگر سوجے ہوں اور ٹخنوں میں پرانی تکلیف ہو تو اس کے لیے ایکویزیٹم ہے. ایکویزیٹم گھٹنوں کے لیے اور ہپس کے لیے ہے, ٹخنوں کے لیے نہیں ہے. مجھے کچھ یاد پڑ رہا تھا کہ اس کا لوور لمب سے تعلق ہے, اس لیے غلطی سے ایکویزیٹم کو ٹخنوں کے لیے بتا دیا. ٹخنوں کے لیے ایک اور دوائی ہے جو بہت کم استعمال ہوتی ہے لیکن بہت طاقتور ہے, اور وہ ہے اسٹرونشیم کارب. جو علامتیں میں بتا رہا تھا وہ ٹخنوں کے سلسلے میں اسٹرونشیم کارب میں ملتی ہیں. ایکویزیٹم میں گھٹنے کی پینز جو ہپ جوائنٹس میں بھی موجود ہوں, ان 2 حصوں کی, زیادہ تر لیفٹ سائڈ پہ لیکن دائیں طرف بھی, یہ ایکویزیٹم میں پائی جاتی ہیں. اور اس سلسلے میں ایکویزیٹم کو بہت کم استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اس کی غلط شہرت ہو گئی ہے رات کے پیشاب کے سلسلے میں. بچوں کو رات کو پیشاب آئے تو بار بار بستر گیلا کریں, اس میں ایکویزیٹم لکھا ہوتا ہے سب سے زیادہ, اور میرے تجربے میں تو کبھی بھی اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا. شاذ کے طور پر کبھی ہو جائے تو معلوم ہوتا ہے وہ مختلف کلائمیٹس میں جو تجربے ہوئے ہیں ان کے مطابق بعض ملکوں میں یہ ایکویزیٹم فائدہ دیتی ہوگی, لیکن جوائنٹس میں اس کا فائدہ ہے, نچلے حصے میں خصوصاً گھٹنے میں
نچلے لمبس میں مطلب ہے گھٹنے میں اور ادھر ہپ جوائنٹ اور نی جوائنٹ. اب چلتے ہیں واپس. آپ کو میں کیا پڑھا رہا تھا؟ میڈورائنم. آخر میں آپ نے کڈنی بلیڈر پروسٹیٹ گلینڈ کی انفیکشن بتا رہے ہاں جی. تھے. آپ نے وہ پتھری وغیرہ کے متعلق ہاں وہ میں بتا چکا ہوں. جی. اچھا میڈورائنم کا ڈیفنس سے بھی تعلق ہے. میڈورائنم میں بعض دفعہ ایسی آبسٹینیٹ خرابی ہو جاتی ہے جو بظاہر ظاہری تکلیف کی صورت میں نظر نہیں آتی مگر معلوم ہوتا ہے اعصاب پر حملہ کرتی ہے یہ, اور خاص طور پر آڈیٹری نروس کے اوپر حملہ کرتی ہے. تو ایسی ڈیفنس جو کرونک ہو اور بڑھتی جائے اس میں میڈورائنم استعمال کر کے دیکھنی چاہیے. ایک کتاب لکھتا ہے امپیئرڈ ہیئرنگ اینڈ ٹوٹل ڈیفنس, ایسی امپیئرڈ ہیئرنگ جو رفتہ رفتہ مکمل ڈیفنس میں تبدیل ہو جائے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ہے اعصاب کی, اور اعصاب اگر مر جائیں تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. تو ایسی ڈیفنس یعنی بہراپن جو پروگریسو ہو, یعنی رفتہ رفتہ بڑھتا چلا جائے, اس میں بر وقت یہ دینی ضروری ہے تاکہ اس وقت روک لے. بعض ایسے کیسز تھے جن میں اس کی بجائے سلفر نے بہت فائدہ دیا, یعنی یہ میں نے استعمال نہیں کی مگر سلفر کی علامت تھی, اور ہیئرنگ جو تھی وہ 30% صرف رہ گئی تھی, اور ڈاکٹر کا خیال تھا کہ تیزی سے اب یہ مزید گرے گی. تو جب وہ میں نے سلفر ہائی دی ہے 1 لاکھ میں, تو ایک تو ہڈی کی بیماری بھی اس سے دور ہو گئی جو بڑی گہری تکلیف تھی, اور ہڈی کے اندر انفیکشن ہو گئی تھی. دوسرے ڈیفنس اس کے بعد نہیں آگے بڑھی. پھر ٹیسٹ کرایا ہے مختلف وقتوں میں, لیکن 30% سے پھر ایک ذرہ بھی آگے نہیں گری, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو نروز کی ڈیفنس ہے وہ وقت کے اوپر پکڑی جائے تو اللہ کے فضل کے ساتھ اس میں اگر وہ ریسٹور نہیں ہو سکتی تو کم سے کم گرنا بند کر دیتی ہے. لیکن بعض ڈیفنسز ایسی ہیں جو ریسٹور بھی ہو جاتی ہیں. وہ کیا وجوہات ہیں یہ مجھے علم نہیں, مگر بعض ایسی ڈیفنس میں نے دیکھی ہے جو اعصاب کی موت نہیں ہوتی ہوگی, کوئی اور خرابی ہوگی اندر. اعصاب اور سنوائی کے پردے کے درمیان بھی کچھ چیزیں ہیں, ان میں اگر پلسز کے انتقال میں کوئی تکلیف ہوتی ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے اندر کارٹلیجز کی بیماری ہو, کوئی اور اس قسم کی چیز ہو, تو وہ کافی نقصان ہوا بھی وہ سنوائی کی طاقت واپس آنی شروع ہو جاتی ہے. بہرحال یہ وہ دوا ہے جو اس میں چوٹی کی دوا سمجھی جانی چاہیے. تجربے میں سلفر CM, اور ڈاکٹروں کے مطابق یہ جو میڈورائنم ہے یہ بہت افیکٹو ہے لیکن اونچی طاقت میں. Obstinate nasal discharge cured by medeorinum very high. پرانا ناک سے بہنے والا نزلہ جو مستقل بن جائے. بعض بچوں کو, لڑکوں کو بعض نزلہ ہوا کرتا تھا جو ختم نہیں ہوتا تھا, اس کو قادیان میں لڑکے ان کا نام نلی چوچو رکھ دیتے تھے. وہ جو پرانا ہے نا جو چھوڑتا ہی نہیں, یہ نہیں ہوتا کہ نظرہ بڑا اور پھیلا اور مصیبت سے نجات ملی, بلکہ فل 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 ہوتا رہتا ہے. اس میں میڈورائنم بہت اچھی ہے. کرونک obstinate nasal discharges.
دانت سینسٹیو ہو جاتے ہیں اس میں، خاص طور پر چوئنگ کے وقت جب وہ چباتا ہے انسان اس وقت دانت سینسٹیو محسوس ہوتے ہیں. منہ میں کینکر سورز بہت ہوتے ہیں. کینکر سور ڈاکٹر صاحب کیا ہوتا ہے بتائیں ذرا. ویسے اس میں جو ہے ہمارا سوزاک کی بیماری ہے، اسی میں ہاں لیکن سوزاکی ہو، کینکر سور جو منہ میں زخم بنتے ہیں پھیلے ہوئے گول گول نہیں بلکہ کٹے پھٹے دائرے والے. جی وہ موٹا کنارہ اس کا. ہاں موٹا کنارے والا وہ میں سمجھتا ہوں جو اب تک میں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے یہی مراد ہے. ہاں لیکن وہ تو اس سے فائدہ ہوتا ہے اس کو. بس وہی جو منہ میں زخم بنتے ہیں وہ کٹا پھٹا اس کا بارڈر اور تھوڑا سا ابھرا ہوا انڈیولیٹڈ، وہ اس دوا کی چوٹی کی علامت ہے. اگر ٹینڈنسی ہو یہ رجحان ہو تو اس میں یہ مفید ہے. ریونس ہنگر ایون آفٹر ایٹنگ، جول بخر، اس کا نام جول بخر ہے. پرانا طبی محاورہ ہے کہ گائے کی بھوک. ایک تو ہوتا ہے نا کبھی رات کو اٹھ کے بھوک لگ گئی، کسی وقت زیادہ بھوک لگ گئی. یہ ہے جو ہٹتی نہیں، کھانا پورا کھا لیں پھر بھی بھوک باقی رہ جاتی ہے. جگر میں ہر قسم کی دردیں، انگوینل گلینڈ میں بتا چکا ہوں پہلے آپ کو. کانسٹیپیشن کی شکل ہے راؤنڈ بالز. اگر رومیٹک لیننس اور اسٹفنس ہو جوائنٹس میں اور ساتھ اسکینٹی ہائی کلرڈ اسٹرانگ اسمیلنگ یورین ہو تو اس میں یہ مفید بتائی جاتی ہے. یعنی جوڑوں کی اسٹفنس تو بے شمار دواؤں میں پائی جاتی ہے اور یہ پیشاب کی علامت بھی، مگر اگر یہ اکٹھی ہوں یعنی جن میں اسٹفنس ہو عموماً پوری طرح اخراج نہیں ہو رہا ہوتا مادوں کا، تو بعض دفعہ اسکینٹی ہائی کلرڈ اسٹرانگ اسمیلنگ یورین ہوتا ہے. اس کے باوجود یہ بیماری رہتی ہے. تو دو طرح کے پیشاب ہوتے ہیں گاؤٹی اور رومیٹک مریضوں کے. ایک کھلے پانی کے رنگ کے اور اس میں مادہ جو ہے نکلنا چاہیے وہ نہیں نکلتا، اور ایک یہ کہ اسکینٹی تھوڑا ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے بہت تیز اور تیزابی اور سخت درد و بدبودار، زرد یا کوئی اور رنگ. ایسے مریض جن میں یہ علامت پائی جائے ان میں اسکینٹی ہونا ایک قدرتی طبی بات ہے، کیونکہ گردے نکال تو رہے ہیں مگر تھوڑا نکال رہے ہیں اور پوری طرح ایکٹیو نہیں ہے. اس لیے جو کچھ بھی نکلتا ہے مادہ تھوڑا اور اکٹھا ہونے کے بعد نکلتا ہے. اس میں یہ علامت یعنی اس دوا میں یہ علامت اس پہلو سے بڑی نمایاں ہے. کل میں نے اینکلز کے ایڈیما اور فیٹ کے ایڈیما کی بات کی تھی، وہ اسی لیے مجھے خیال آیا تھا اس دوائی میں ہے. میڈیسن میں اینکلز کی جو پرانی تکلیفیں ہیں وہ ایڈیما کی شکل اختیار کر جاتی ہیں، اس کے ارد گرد ورم پیدا ہو جاتی ہے. لیڈر میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے. بعض دفعہ تلوے اتنے ٹینڈر ہو جاتے ہیں کہ قدم نہیں رکھا جاتا زمین پہ، اس میں بھی میڈورائنم بہت افیکٹو ہے. مگر پاؤں کا جس طرح بالکل ٹوٹ کے ختم ہو چکے ہوں یہ احساس اگر ہو تو اسٹونشیم کارب میں وہ زیادہ ہے. بعض لوگوں کو ٹخنے کی تکلیف کی وجہ سے آہستہ آہستہ پاؤں لگتا ہے کہ وہ برٹل ہو گیا ہے، اس پر کوئی وزن ہی نہیں آتا. ایسی صورت میں اسٹونشیم کارب ایک بہت اہم دوا ہے. اگر اس سے فائدہ ہو تو پھر یہ میڈورائنم دینی چاہیے. بلیڈر، پروسٹیٹ گلینڈ اور کڈنی کا ایڈیما کی تکلیفیں.
रीनल कॉलिक, गुर्दे का दर्द का दौरा, जो पथरी की वजह से न हो बल्कि इन्फ्लेमेशन वगैरह की वजह से हो। रात को बहुत पेशाब, पॉलीयूरिया रात का हो या दिन का, कसरत पेशाब में अगर बहुत बड़ी हुई शुगर यानी डायबिटीज जिम्मेदार न हो, वैसे ये असाबी तकलीफ हो, तो उसमें ये दवा बहुत अच्छी है। मर्दाना और जनाना ऐसी तकलीफें, अंदरूनी तकलीफें जो दबे हुए सुजाक की आईनादार हों, खा वो मारूसी हो या किसी को होकर हट गया हो और वो इलामतें बाकी रह जाए। ये ऐसी इलामतें होती हैं जो एक दूसरे से बाज़ दफा बिल्कुल मुतजाद होती हैं। यानी बाज़ दफा निम्फोमेनिया पाया जाएगा, यानी एक एक्साइटमेंट बीमारी की हालत में लगता है कि बहुत गैर मामूली हिजान पैदा हो गया है, और बाज़ दफा बिल्कुल नफरत, रिवर्शन, बीच में नहीं रहता ये मरीज। और जिनकी भी सुजाक से इलामतें मिलती हों, उनको खा 10 मिनटों पहले कोई मादा अंदर आया हो, उसमें ये चीजें पाई जाती हैं कि बाज़ दफा पेशाब कतरा कतरा आ रहा है और सख्त जलन के साथ, बाज़ दफा सेक्स वाले हिस्से पर असर पड़ गया है और उनमें कोई ना कोई नक्शा इसका मिलता है। टोटल लॉस या गैर मामूली एक्साइटमेंट। दमा भी इसके साथ गहरा ताल्लुक रखता है। दमे के लिए अमूमन नेट्रम सल्फ बहुत अहम समझी जाती है। अगर साइकोटिक पेरेंट्स लिखा हुआ है, अब साइकोटिक पेरेंट्स का कैसा पता चलेगा? वो पेरेंट्स जिनको साइकोसिस हो, यानी सुजाकी मादे या उनकी इलामतें पाई जाएं, उनके बच्चों में अगर दमा हो तो वो नेट्रम सल्फ से भी ठीक हो जाता है, मगर मेडोरिनम उसमें देनी पड़ती है उसकी इलामतों को खोलने के लिए। कई दफा नेट्रम सल्फ असर नहीं करती, लेकिन मेडोरिनम कहते हैं असर करेगी। इसका मुझे तजुर्बा नहीं है, मगर ये मुझे पता है कि कैलकेरिया सल्फ दमे में बहुत असर करती है। नेट्रम सल्फ भी करती है, मगर ये जो है कि मेडोराइनम देख के नेट्रम सल्फ, ये मुझे कभी तजुर्बा नहीं हुआ। लेकिन कैलकेरिया सल्फ कैंट के मुताबिक तो मिर्गी के चोटी का इलाज है, लेकिन दमे में भी बहुत मुफीद है। अगर बलगम इतना गहरा हो कि लगता है कि उसके लंग्स की नीचे से खींच कर निकाल के बाहर लाया जा रहा है और उस पर लंबे दौरे पड़ते हैं, उसमें ये दवा मुफीद है। मैंने रबा में बाज़ पुराने मरीज ऐसे देखे थे जिनको सिल और दमा दोनों की इलामतें इकट्ठी पाई जाती थी। उनके बहुत तकलीफ दे नज़ारा होता है जब वो खांस अपने साथ ही हो लिए फिरते थे प्याला थूकने वाला, और जब वो खांसी आती थी तो लंबी गहरी खूब के नीचे से निकलती थी आवाज, लेकिन वो जब तक वो छोटा सा छिछड़ा सा अंदर जो बन रहा है बलगम का, वो पूरा सफर करके बाहर ना आ जाए, वो बहुत खतरनाक हालत हो जाती थी। तो उसमें ये मेडोराइनम के मुतालिक तारीफ है कि ये बहुत मुफीद साबित हो सकती है, मगर मेडोराइनम मैंने खुद नहीं कभी ऐसे मौके पर दी। डीप जो बैठती है बलगम गहरी, उसमें काली आयोडाइड और काली काब, ये दो दवाएं मैंने मुफीद देखी हैं, इनको मैंने बारहा इस्तेमाल भी किया है। और आर्सेनिक आयोडाइड भी,
آرسنک آئوڈائڈ پہلے تو میں روٹین کے طور پر دیا کرتا تھا، مگر اگر زخم ہو اور اس کی وجہ سے وہاں بعض دفعہ ناسور بن جاتے ہیں، ان میں آرسنک آئوڈائڈ کے مقابلے پر کالی آئوڈائڈ زیادہ مفید ہے، پوٹیشیم آئوڈائڈ. اور پوٹیشیم کا لنگز کی گہری بیماریوں سے تعلق ہے، تبھی کالی کارب کا بھی. اسی لیے پہلے میں آرسنک آئوڈائڈ پہ زیادہ زور دیا کرتا تھا، پھر آہستہ شفٹ کر گیا کالی آئوڈائڈ کی طرف، کیونکہ کالی کارب اور یہ دونوں لنگز کی گہری بیماریوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور اتنا گہرا اثر ہے، طاقت ہے ان میں کہ بعض دفعہ کیوٹیز بھی بند ہو جاتی ہیں. سیل کی وجہ سے جو کیوٹیز پیدا ہو جاتی ہیں، اگر کالی کاپ کھلائی جائے کچھ عرصہ تو رفتہ رفتہ کیوٹیز بند ہو جاتی ہیں. یہ ایکس رے رپورٹ سے مجھے پتہ چلا ہے. ایسے مریض جو سل کے کافی آگے ایڈوانس کیسز تھے، ان میں علامتیں بجائے بیسلین وغیرہ کی نہیں تھیں بلکہ مرکری کی تھیں. تو میں نے مرکسول دیا اسی طاقت میں 1000 میں، اور 7 روزانہ کالی کاپ تھراپی. 1-2 مہینے کے بعد یا شاید 3 مہینے کے بعد وہی مریضہ بہت بہتر محسوس کیا اس نے. تو جہاں پہلے وہ ڈاکٹر کے پاس ایکس رے کرایا کرتی تھی، اسی کے پاس جا کے اس نے ایکس رے کرایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ تم تو وہ ہو ہی نہیں. لیکن میں وہی ہوں، میرے پاس پڑے اپنا ریکارڈ سال لے گئے، کہتے میں نہیں مان سکتا. ہمارے علم میں کیوٹیز کبھی نہیں بند ہوئی، اور تمہاری کیوٹیز بند ہو گئی ہیں. جو خلا پیدا ہو گئے تھے نا، پتہ نہیں کس طرح وہ جڑ گئی آپس میں. مگر اس کے بعد پھر وہ مریضہ جب تک زندہ رہی ہے کبھی اس کو وہ تکلیف نہیں ہوئی. مجھے پتہ نہیں کہ مری کہ نہیں، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں جب تک میں تھا وہاں کبھی اتفاق سے اس سے رابطہ ہوا تو وہ بالکل ٹھیک رہی. تو کالی پوٹیشیم میں لنگز کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور کالی کاو اور کالی آئوڈائڈ کا بہت گہرا تعلق ہے. اگر السریشن نہ ہوئی ہو، گہرے زخم نہ ہو، تو گہری کھود کر نکالنے والی بلغم میں آرسنک آئوڈائڈ بہت مفید ہے. $200 میں دیتا نا سر. پینز رومیٹک شارپ چیسٹ میں اگر ہوں، چھاتی میں کومبو کی طرح بجلی کے دردیں ہوں تو اس میں بھی یہ مفید بتائی جاتی ہے. ہارٹ برن جو بائیں طرف اترے، بعض دفعہ یہ اتنی دل سے ملتی جلتی علامت محسوس ہوتی ہے کہ مریض سمجھتے مجھے دل کی تکلیف ہے، یہ دینا میں کہاں. اور دل کی تکلیف نہیں ہوتی، وہ معدے کی تکلیف ہے غالباً، مگر جو بھی ہے یہ اس میں پائی جاتی ہے. اس کے اندر بھی ہارٹ برن، اس کی بائیں طرف علامتوں کا منتقل ہونا. ٹانگوں کی بہت سی تکلیفیں اس میں پائی جاتی ہیں، مگر بیک سے آپ شروع کریں اس کو. لیم بیک کامن کمپلینٹس ہے لیم بیک کی، یعنی کمر میں کمزوری پیدا ہو جائے، اس کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ ٹانگوں میں ایک طرف یا دونوں طرف مستقل دردیں بیٹھ جاتی ہیں، اور بعض دفعہ انسان کو لنگڑا کر دیتی ہیں، اور پہلے کمر سے علامتیں شروع ہوتی ہیں. اس کو اگر ہم جو آج کل پرولیپس آف دا اسپائنل مسلز ہیں، پرولیپسس ہے ڈسک، ہاں اسپائنل مسلز خراب ہوتے ہیں پھر ڈسک کھلتی ہے، اس لیے میں مسلز کہہ رہا تھا. وہ پرولیپسس کہلاتا ہے ڈسک کا، یعنی ریڑھ کی ہڈی کے جو منکے ہیں وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نروز کے اوپر دباؤ آ جاتا ہے، بعد نروز پنچ کر جاتی ہیں، اور اس طرف پھر درد ٹانگوں میں اترتی ہے. بعض انسان بالکل لیم ہو جاتے ہیں، پھر ان کو باندھنی پڑتی ہیں پٹیاں مستقل.
इस किस्म की बीमारियां लेम बैक की बीमारियां कहलाती हैं। उनमें मेडोराइनम भी लिखा हुआ है। मैंने कभी इसका तजुर्बा नहीं किया, मगर अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो हो सकता है कोई तजुर्बा करे तो मुझे बताए। उससे फिर ये टांगों की तरफ नीचे कभी एक कभी दूसरे कभी हिक से घुटने तक दर्दें उतरती हैं और शैटिका हो जाता है। एक मरीज जिसको मैंने आम दवा के जरिए, उसके केस में कॉलोसिंथ का केस था, उसको यही इलामतें शैटिका वाली जो कमर से उठती दर्द की थी वो ठीक करने की कोशिश की और बहुत अच्छा फायदा हो रहा था। एक स्टेज पे जाके थोड़ा सा रुका और बजाय इसके कि मैं उसको वही 200 में देता, पूछा करके मैंने मेडोराइनम ट्राई की, क्योंकि इसमें भी लिखा हुआ है। मेडोराइनम 200 में देते ही उसकी पहली सारी इलामतें वापस आ गईं और वही दर्द शिद्दत से फिर उठा। अब इम्कान मौजूद है कि मेडोराइनम से उसका ताल्लुक था और अगर ऊंची ताकत में मेडोराइनम में उसको मैं इलाज करता तो हो सकता है वो जड़ से बीमारी उखड़ती। लेकिन चूंकि मरीजों में अपना भी हौसला होना या ना होना डॉक्टर के फैसले पर असरअंदाज होता है, इसलिए अगर बाद दफा इंसान समझता है कि नहीं छोड़ो परे आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, तो फिर मैंने उसको दोबारा कॉलोसिन पे डाला, वो फौरन रिस्पॉन्ड किया उसने माशाअल्लाह। तो कहीं ना कहीं अगर मरीज बहादुर हो या अपना खुद अपने ऊपर आदमी ने तजुर्बा करना हो तो फिर ये तजुर्बे करने चाहिए, क्योंकि अगर तजुर्बा कामयाब हो तो फिर दूसरों के लिए बड़ा फायदा है इसमें। बाईं तरफ का मैंने बताया था ना बर्निंग का एहसास, उसके अलावा नमनेस, ट्रेम्बलिंग ये भी पाई जाती है। बाज दफा दोनों में, बाज दफा बाएं हाथ में नमनेस और कांपने का एहसास। टांगों पे जब असर पड़ना हो कमर की तकलीफ का, तो हैवीनेस बाज दफा ऐसी हो जाती है कि लगता है कि लकड़ी की बनी हुई टांगे हैं। और एक इलामत उसकी पहचान और है कि घुटनों तक टांगें बहुत ठंडी रहती हैं। ये सर्दी का मरीज है वैसे ही थ्रू आउट, लेकिन जब ये टांगों में कमजोरी हो तो साथ सर्दी भी जरूर होती है और खासतौर पर पांव से घुटने तक की टांगें बहुत ठंडी हो जाती हैं, जिसका मतलब यह है कि वहां ब्लड सर्कुलेशन पर असर पड़ा है बहुत, और उसी की वजह से कमजोरी भी पैदा हुई है और स्टिफनेस का एहसास। और ये पता नहीं वो क्लॉटिंग से होता है या किस वजह से, मगर होता है इसमें। लेकिन एक और चीज ऐसी है जिससे मालूम होता है कि बाज दफा दौरान खून तशन्नुज से भी बंद हो जाता है और इस दवा में तशन्नुज पाया जाता है, और खास तौर पर पिंडलियों का तशन्नुज। बाद लोगों को रात सोते सोते में पिंडलियों का तशन्नुज हो जाता है बड़ा शदीद, और मुझे तो होता है उस वक्त जब मैं बहुत लंबा अरसा कई घंटे तकरीर करूं अगर, तो उससे चूंकि खून दिमाग की तरफ जाता है, पिंडलियों में बाज़ दफा तशन्नुज पैदा होता है। उसको तो आराम आया करता है मैकफॉस से, क्योंकि वो पिंडलियां मालूम होता है खून कम रहा है काफी अरसे तक, तो ठंडी हो गई हैं, तो टुकोर से फायदा होता होगा, मेरा अंदाजा है। लेकिन मैकफास खाऊं तो जल्दी ठीक हो जाता है, मगर अचानक रात को पिछले पहर वो ऐसी जब बहुत लंबा सा खड़ा रहना पड़े या दिमाग की तरफ रुझान हो, तो पिंडलियों का जो तशन्नुज है उसको मैकफास से हमेशा फायदा हुआ और फिर आदत ही हट गई, लंबे अरसे तक नहीं हुआ। इसमें लिखा हुआ है कि पिंडलियों का तशन्नुज जिसका खासा है, गम दिए मुझे कवा ठंडा हो गया। और इसके जो क्रैम्प्स हैं वो तर्जों में भी पड़ते हैं।
مجھے تو کبھی تجربہ نہیں ہوا تلووں میں کس طرح کرانچ پڑتے ہیں. کیوں ڈاکٹر صاحب کبھی مریض آیا آپ کے میں؟ ہوتا تو یہی مسل کھینچے جاتے ہیں, محسوس ہوتا ہوگا کہ وہ تلووں کے انگلیاں کھینچی اور اس میں تلووں کا خصوصی ذکر ہے. کرانچ تلووں میں پڑ کے لگتا ہے پاؤں مڑ جائے گا, نیچے سے گرامپوں کے لیے پاؤں اندر کی طرف سکڑتا ہے. وہ ہو سکتا ہے کوئی تلووں کا مسل بھی ایسا ہوتا ہو. مسل تو اصل میں جو یہی ہوتے ہیں جو جاتے ہیں پنجے میں, تو احساس وہاں ہوتا ہوگا, اصل وہاں ہوتا ہے, منتقل ہو جاتا ہے. آج ہمارے ایک اور بھی مریضہ اسٹوڈنٹ کا اضافہ ہو گیا. میرے دونوں کوئی گندی ٹوکری جس میں ڈالوں. نہیں کوئی چھوٹی سی ٹوکری ہے وہاں سے تھیلا. ہاں یہ ٹھیک ہے. اور یہ بھی لے اور گلاس ابھی ہے. میرے نزلے کی جو علامت ہے وہ ہمیشہ پڑھنے سے بڑھتا جاتا ہے. جتنا پڑھوں اتنا بڑھتا جاتا ہے. جب چھوڑ دوں تو پھر اچانک خاموشی آ جاتی ہے. آنکھ کے اوپر جو ہے نا زور, اس سے تعلق ہے اس کا. اس میں ہومیوپیتھک دوا کون سی ہے خاص؟ ایلیم سیپا مجھے لگ رہا ہے. یوفریزیا میں وہ علامت نہیں ہے جو آنکھوں کا جلانا اور سرخ. اس کا نزلہ اندر گرتا ہے جب ایلیم سیپا کا, تو وہ کاٹتا ہے اور خارش پیدا کرتا ہے. آج صبح سے مجھے بھی ایلیم سیپا کا خیال آ رہا ہے, کیونکہ ایلیم سیپا کا کرونک ہے ایلیومنا. جب میں نے ایلیومنا کھائی تھی تو فائدہ بھی ہوا تھا اور اندر سے ناک کی طرف منتقل ہوا تھا. اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ ایلیم سیپا مجھے ٹرائی کر کے دیکھنی چاہیے, جب پہلے کبھی کی نہیں. بناؤ ایلیم سیپا. اگر ایلیم سیپا دوا ہو تو چھاتی کے بھی ٹیک کیئر کرے گی, یعنی اس کا بھی خیال کرے گی, گلے کا بھی اور ناک کا بھی. اور اگر ویسے ناک کو اس کو دبا دیا جائے نزلے کو کسی چیز سے, تو پھر وہ کوئی نہ کوئی اور کرونک شکل اختیار کر لیتا ہے. مستقل خراش گلے کی یا چھاتی کی تکلیف, یا بعض دفعہ بار بار ایک زور مارتا ہے نزلہ. یہ علامت ہے اس بات کی کہ مرض ٹھیک نہیں ہوا تھا, بلکہ اس کو عارضی طور پر دبایا گیا ہے. میرا یہ سلسلہ شروع ہوا وہ وہاں سے ہوا ہے, کینیڈا سے. کینیڈا میں ایک ماجرین کا کھانا ایسا ملا جس سے ایک دم بڑی سخت الرجی ہوئی. وہاں چونکہ میرے پاس دواؤں کا ڈبہ سفری تھا, اس میں جو ضرورت کی تھی وہ نہیں تھی اس وقت. میں نے پھر وٹامن سی پر زور دے کر اس سے ٹھیک کیا اس کو. وٹامن سی بڑی افیکٹو ہے نظریاتی بیماریوں میں, لیکن وہ ہومیوپیتھک نہیں ہے. وہ تو ایک وٹامن ایسی ہے جو ڈیفنس سسٹم کو اس کے لیے آمادہ کرنے تیار کرتی ہے, خشک کر دیتی ہے نزلے کو بڑی جلدی. بعض دفعہ اتنی جلدی خشک کرتی ہے کہ شدید سر درد شروع ہو جاتی ہے, مگر خشکی کی علامت ہے. بعد میں جتنی بھی خسخس کی کھانسی, ہلکی خشکی, یہ خراش, یہ ساری خشکی کی علامت تھی. تو اب اپنا میں اسٹڈی کر رہا ہوں آہستہ آہستہ تاکہ آپ سب کو فائدہ پہنچے. اور اب نزلہ ہو کر مجھے وہ چھاتی کی جو کل تھی, کل اور پرسوں, بالکل آرام آ گیا ہے. اور معمولی کبھی گلے میں کھانسی کی خواہش پیدا ہوتی, بہت معمولی, مگر بولنے کے باوجود نہیں ہو رہی, لیکن پڑھنے سے نزلہ زیادہ ہو رہا ہے. تو ہو سکتا ہے ایلیم سیپا یہ ان سب امور پر بہتر اثر انداز ہو. کھا کے دیکھیں گے, آپ کو بتائیں گے, پھر اگلے ہفتے اب باری آئے گی اس کی. اب ایک اور دوا آپ کو شروع کرانی ہے. فضول چیزیں میں کھا چکا ہوں کافی وقتی طور پر, تھوڑی سی. پھر اس کے بعد بہت میں نے استعمال کی ہیں ساری چیزیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے خلاف متصب ہوں, بالکل متصب نہیں. جو لورنج کبھی کسی نے بھیجی ہے میں سب استعمال کر کے دیکھی ہے. وقتی تھوڑا سا فائدہ اور پھر مستقل وہی عارضی دھوکہ بازی ہے بس یہ.
اور یہ جو ملٹری کی گولیاں بھی سلیم ہر وقت جیب میں لیے پھرتا ہے، یہ میں نے کافی استعمال کی، 1 سال کم از کم، مگر میں نے دیکھا کہ بیماری کو جڑ سے نہیں اکھیڑتی کبھی بھی، یہ صرف یہ لوبریکیشن تھوڑی سی کر دیتی ہے اور بیماری کے احساس میں صرف تکلیف کم کر دیتی ہے، لیکن ساتھی علاج نہیں ہے۔ علاج وہی ہے جو اندر حرکت کر کے نمایاں علامتوں کھولتا ہے، جسم کی ایک موومنٹ نظر آ جاتی ہے، جس سے میں نے آج مثال دی ہے دوبا کے کیس کی، سورائنم دی ہے، اس نے گرم کرنا تھا اور گرم کیا، اور ایک ڈوز میں اتنا گرم کیا کہ ساری رات پیاس لگی ہے پھر، اور کبھی بھی نہیں پانی پیا رات کو، پھر میں نے 2 جگ خالی کیے اور پھر جہاں تکلیف کی جگہ تھی اس کو نمایاں کر دیا۔ وہ انتریوں میں ایک سینٹر ہے جہاں معلوم ہوتا ہے کوئی اریٹیشن کا سینٹر بنا ہوا ہے، پہلے بھی ہو چکا ہے، آخر اس پہ منتج ہوئی، اور اس دفعہ پھر بیلاڈونا نے فائدہ دیا ہے اور میک فاسٹ جو پہلی تھی اس نے نہیں دیا۔ یہ سسٹم ہے، ایک نظر آتا ہے، لیکن جو باقی تک بازی یہی ہوئی سپرفیشل علاج ہے، معاف کرنا علاج سے آپ مراد نہیں ہے میرے۔ یہ ڈرگ کمپنی ہے نا، یہ پیش نظر ہے، اور سب سے زیادہ حملے ہنیمن پر ڈرگ کمپنیوں نے کیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری بزنس ختم کر دے گا یہ شخص، اور بعض ڈرگ کمپنیاں ایسی تھیں جنہوں نے رائٹس لے لیے تھے پیٹنٹ کہ ڈرگز بنانا ہمارا کام ہے، اور حکومتوں سے اس زمانے میں خرید لیے تھے رائٹس۔ ایک موقع پر آ کے ہنیمن پہ جو سخت حملہ ہوا ہے وہ اسی کمپنی کی طرف سے، انہوں نے کہا ہمارے رزق کھانے کا اس کا کوئی حق نہیں ہے، باقاعدہ کورٹ میں مقدمہ ہوا، اس لیے ہمارے رائٹس کو قائم رکھتے ہوئے ہمیں کہیں ہم پوٹینسی بنا کے دیں گے اس کو، اور ہنیمن کو ان پہ اعتبار کوئی نہیں تھا، تو وہ بیچارہ ہجرت ہی کر گیا وہاں سے۔ ایک اور چھوٹی ریاست تھی یورپ کی، مجھے نام یاد نہیں، اس کا جو ڈیوک تھا وہ روشن دماغ تھا اور ہنیمن کی شہرت پہنچی ہوئی تھی، اس نے پھر اپنی ریاست میں اس کو پریکٹس کی اجازت دی، اور آخر پہ میں نے بتایا نا پھر فرانس جا کے ختم ہوا۔ وفات کب ہوئی ہے اس کی ہنیمن کی؟ کیا ہوا؟ یاد نہیں، لیکن یہ جو پیدائش تاریخ پڑھی ہے لیکن یاد نہیں، تاریخ مجھے یاد نہیں۔ پیدائش یاد ہے؟ 1848 میں یہ فوت ہوا ہے، اور اس وقت اس کی عمر 88 سال بیان کی جاتی ہے، تو 1760 بنی تھی، ہے 1760 بنی تھی، 60 بنی 1760 بنی، 40 اور 48 88 ہو گئی، 78 میں نے 88 کہا، 88 فرمایا آپ نے، 88 کہا تھا، جی ہاں، تو 40 اور 48 88 ہو گئی، 40 اور 48 88 ٹھیک ہے، جی تو 60 بن گیا، 60 ہاں۔ اب میں چیک کروں گا، بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے 90 سال کی عمر تھی اس کی، لیکن اس نے یہ ثابت کرنے کے لیے، میرا خیال ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہومیوپیتھک سے انسان کی جوانی کی عمر بڑھتی ہے، لمبی رہتی ہے، غالباً اس وقت اس کی عمر تھی 70 کے لگ بھگ، کچھ 70 سے اوپر تھی، جب اس نے ایک فرینچ لڑکی سے شادی کی، اور وہ لڑکی اس سے ہمیشہ بہت ہی خوش رہی، اور اس نے اس کی پھر آخری وقت میں بڑی وفاداری سے خدمت کی۔ تو جب یہ فوت ہوا ہے 88 میں، تو اس وقت ان کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہوگا، پھر 13 سال کے قریب وہ رہی ہے اس کے ساتھ، لیکن وہ چھوڑ کے نہیں گئی۔ تو اس کا یہ قول، یعنی یہ جو ہے نا نظریہ، وہ یہ تھا کہ اگر انسان صحیح جسم سے کام لے تو بڑھاپے کی اکثر علامتیں اس میں یا ظاہر نہیں ہوتی ہیں، بہت معمولی آخر پر جا کے ظاہر ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی خوبی اس کی یہ تھی کہ خدا کی ہستی کا بشدت قائل تھا، اور ہومیوپیتھی کو اس کی دلیل کے طور پر پیش کرتا تھا، اور کہتا ہے کہ اگر خدا کی ہستی کا مجھے یقین نہ ہوتا
تو ہومیوپیتھک کے مضمون کو آگے بڑھانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اس اصول پر اس نے ہومیوپیتھک میں آگے قدم بڑھایا ہے کہ بیماریاں ایسی ایسی پیشدار ہیں تو یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام زندگی میں بیماریوں کی دفاع کا کوئی اعلیٰ انتظام نہ کیا ہو. اس زمانے میں اینٹی باڈیز کا کوئی معین ثبوت نہیں تھا, اور یہ ساری باتیں وہ کرتا ہے جو اینٹی باڈیز والی ہیں, اور پورا نظام جو ہے دفاع کا وہ اس کا ذکر نام لیے بغیر ہومیوپیتھک ریئیکشنز کو اس طرح ایکسپلین کرتا ہے جیسے روح نے رد عمل دکھایا ہے, مگر کس ذریعے سے یہ اس کو پتہ نہیں. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ الٹیمیٹ فیتھ تھی اس کی, کوئی مشاہدہ نہیں تھا بلکہ یقین تھا کہ اللہ کی ہستی پر, جس نے اس کو یقین کرنے پر مجبور کر دیا کہ ایسا نظام موجود ہونا چاہیے. اگر خدا ہے تو ایسا نظام ہونا چاہیے, اور اس مفروضے پر اس نے ہومیوپیتھک ایجاد کی. اور بعد کے جو ہونے والے واقعات یہ یوں کہیں کہ بعض کی ریسرچ جو دنیا میں ہر طرف ہوئی ہے وہ ہر قدم پہ اس کی باتوں کے قریب آئی ہے, اس کے خلاف نہیں گئی. اس کا جو سب سے پیارا ایک کلمہ ہے جو اس نے اپنے کفن پر نہ اپنے ٹوم پر کتبے پر لکھنے کے لیے چھوڑا تھا, ایک فقرہ تھا, اور وہی آج تک اس کے کتبے پر لکھا ہوا ہے. وہ یہ ہے, میں نے اپنی عمر ضائع نہیں کی. گریٹ تھنگ ہے. حضور اس کی جو 6th ایڈیشن آرگنم کی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی بیوی نے چھپا لی تھی یا دبا لی تھی. دبا دی تھی جی, وہ زیادہ پیسے مانگتی تھی یا مطلب وہی فرق دیگی جی. خاص کی تعریف بدنام کر تعریف کی اس کی. آپ آگے ہم بدنامی پہ ہیں. باتوں پر مردوں میں گوشت کیوں کھا رہا ہے؟ اب جا کے پڑھنا لیٹن میں لکھا ہوا ہے, جو کچھ لکھا ہوا ہے, جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے کبے پر وہ لیٹن میں لکھا ہوا ہے, انگریزی میں نہیں ہے. اس لیے ایمان میں یاد لانا پڑے گا. سلفورک ایسڈ شروع کرنا ہے آج. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح ایک چیز کیمیکل تبدیلی کے ساتھ اپنی علامتوں کو بالکل باضابطہ الٹا دیتی ہے. سلفر گرم دوا ہے, اور گرم دواؤں کی چوٹی کی دوا ہے, جس میں جسم میں جلنے کی کوئی نہ کوئی احساس کہیں ضرور پایا جاتا ہے, اور جسم کے دونوں کناروں کو گھیرتی ہے, پاؤں کے تلوے اور سر کی چوٹی, اور ہاتھ بھی جلتے ہیں. لیکن پلسٹیلا جو ہے وہ یا پاؤں جلیں گے یا ہاتھ جلیں گے. اسی طرح بیلاڈونا, اگر سر جل رہا ہے تو پاؤں ٹھنڈے ہوں گے. آدمی کا اگر چہرہ جل رہا ہے تو پاؤں ٹھنڈے ہوں گے. سلفر ایک جلن کی ایسی دوا ہے جو سر سے چوٹی سے لے کر پاؤں کے تلووں تک محیط ہے, اور ایک ایچ ہائیڈروجن ایٹم کا اضافہ کر دیں ساتھ تو بالکل برعکس شکل اختیار کر لیتی ہے, اور سخت ٹھنڈی دواؤں میں چوٹی کی دوا ہے. اس لیے سلفیورک ایسڈ میں آج آپ کو مثال کے طور پر پڑھانے لگا ہوں کہ کیمیکل میں ضروری نہیں ہوتا کہ ایک کیمیکل کا ہر کمپاؤنڈ وہی علامتیں رکھتا ہو. بعض نظر آتی ہیں کبھی کبھی, اور بعض میں بالکل برعکس صورت پیدا ہو جاتی ہے. کوئرنگ اس میں ہر جگہ ملتی ہے. ٹرمبلنگ, یہ جو سردی سے جو علامتیں پیدا ہوتی ہیں نا کانپنے کی, یہ سردی کے احساس کے بغیر بھی اس میں جاری رہتی ہے, اور بدن کے اندر تھرتھراہٹ اور لرزہ یہ اس کی خاص علامت ہے.
blue black spots on the skin from slight injury, blood red spots on the skin like those on a brook trout. इसके बहुत सी तफासील इसमें लिखी हुई है, मगर इसके खून का रुझान फ्लूइड खून, ब्लैक फ्लूइड खून का मुख्तलिफ जगहों से बहना, ये उस वैसे ही है जैसे सांप के कांटे से बाज़ दफा सेकेंडरी स्टेज पे जाकर असर जाहिर होता है, यानी नाखूनों के पोरों से भी और जहां जिल्द म्यूकस मेम्ब्रेन से मिलती है उन जोड़ों पर से काला खून, फ्लूइड और काला ये बहे, तो वो एसिड सल्फ की एक खास अलामत है। उसके अलावा भी इसके अंदर अंदरूनी तौर पर हेमरेज गहरा नहीं मिलता लेकिन स्किन के करीब मिलता है। बाद हेमरेजेस हैं जो अंतड़ियों में होते हैं और वो लंग्स में या दूसरे ऐसे हिस्सों में, इसमें मालूम होता है कोशिश होती है आखिर वक्त तक उसको इस टेंडेंसी को बाहर धकेलने की, इसलिए बाज़ दफा जिल्द पर बेवजह सुर्ख खून के धब्बे पड़ जाते हैं और बाज़ दफा ब्लैक और बाज़ दफा रेड और कच्चे कच्चे, और ऐसी बहुत सी बीमारियां जाहिर होती हैं चेहरे पर जो डॉक्टर देख के बहुत परेशान होता है, कुछ समझ नहीं आती कि ये खून को मैं क्या करूं। उसमें बाज़ दवाएं मुफीद हैं। एक केस मेरे पास यहाँ आया था, उसमें बच्चा था लेकिन उसको हॉस्पिटल वाले सब ने कहा कि हमें कुछ नहीं इसका पता, क्या कर सकते हैं, बोला फिर से क्रीम ठीक हो गया है। उसको मैंने सोराइनम पहले दिया था और सोराइनम से उसकी बीमारी के फौरन उन जगहों पे जहां कच्चा खून नजर आता था वहां खुश्की और वो क्या कहते हैं उसको, सिकरी सी आ जाती थी, कुछ एक्जीमे की शक्ल बनती थी। फिर मैं उसको सिलीशिया देता था और सिलीशिया देने के बाद वापस फिर जोर मारता था वही पुराना मर्ज, और जब मगर पहले से कम होता रहा, उसका जो फैलाव था वो भी कम होता है, जगह जगह सारे जिस्म पर था, और करीबन 2-3 महीने हो चुके हैं उसके इलाज में, और अल्लाह के फजल के साथ अब बहुत मामूली स्पॉट्स रह गए हैं और वो ठीक हो गई है। और जहां तक सोराइनम का और सिलीशिया का ताल्लुक है उसमें लिखा हुआ नहीं है, ये लिखा हुआ सल्फ्यूरिक एसिड में है, इसलिए जरूरी नहीं होता कि जहां लिखा हुआ मिले वहीं से आपको इलाज मिलेगा। अगर अमूमी दवाओं का मिजाज समझते हो तो वो आपको बहुत फायदा पहुंचा देता है। मैंने इसलिए उसको सोराइनम दी कि जिल्द की बीमारियों की चोटी की दवा है, और जिल्द की ऐसी बीमारियां जो अपने आप को खुलकर जाहिर नहीं कर रही, सोराइनम के नतीजे में उसको मुझे उम्मीद थी कि उनकी कोई शक्ल बनाएगी, वरना कच्चे कच्चे खून की तरफ धब्बे पड़ने और बहुत ही खौफनाक शक्ल, बाज़ दफा ऊज भी कर जाता था उसमें से, कुछ समझ नहीं आ रही थी। सोराइनम दी तो फौरन एक्जीमे की सी शक्ल बनी, लेकिन खुश्क एक्जीमा और कुछ इन्फेक्शन के आसार जाहिर हुए, पहले इन्फेक्शन के कोई आसार नहीं थे। उसमें जब सिलीशिया उसी ताकत में यानी हाई ताकत में दी तो वो जो इन्फेक्शन और एक्जीमा खत्म हुआ और पहले वापस आए, लेकिन जो मैंने बात नोट की वो ये थी कि पहले से कम थी शिद्दत, इस वजह से फिर मैंने इसको रिपीट किया, सोराइनम सिलीशिया। और अभी मेरी बात हुई कुछ अर्सा पहले उसके वालिद से, वो कहते हैं अब तो बिल्कुल मामूली निशान के तौर पर रह गए हैं और वो दुआ हम जारी रखे हुए हैं। सल्फ्यूरिक का एसिड का मालूम होता है, ये केस मुझे उसको ज़हन में नहीं आया, मगर केस सल्फ्यूरिक एसिड का था। अगर आइंदा किसी के इल्म में ऐसा आए तो सल्फ्यूरिक एसिड देकर नतीजे से मुझे भी मुत्तला करे। परफ्यूरा हेमरेजिक, ये क्या चीज है परफ्यूरा डॉक्टर साहब? जो छोटे खून के दाने छोटे सारे हो जाते हैं, हाँ, फिर उनसे ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है बस। हाँ ठीक है। मछलियों पर तो मैंने देखा हुआ ही है, इसमें लिखा हुआ ब्रुक ट्राउट, मगर
ہمارے یہاں تالاب میں بعض مچھلیوں کو یہ بیماری ہوئی تھی ایک دفعہ. رضوان میں میرا تالاب تھا اور اس میں ان کی جلد کے اوپر یہ تھا جیسے چوٹیں مار مار کے تو وہ حصہ زخمی ہو گیا ہو اور اس کے اوپر خون نمایاں تھا. وہ پھر جلدی مچھلیاں مر جاتی تھیں. ان کو زخمی مچھلیوں کو مجھے یاد نہیں میں نے کیا ٹریٹمنٹ کی تھی تالاب کی, لیکن پھر وہ ٹھیک ہو گیا تھا. ایک زمانے میں بہت ایک خاص قسم کی مچھلی میں نمایاں تھا. تو یہ کہتا ہے بروک ٹراؤٹ میں یہ علامت پائی جاتی ہے. بعض سلفر سے علامتیں ملتی ہیں. سلفر میں صبح صبح بعض علامتوں کا نمایاں ہونا بہت محسوس ہوتا ہے. سب سے زیادہ صبح کا دست, صبح کا اسال جو بستر سے اس کو بھگاتا ہے ٹوائلٹ کی طرف, یہ سلفر کی خاص علامت ہے. اور یہ علامت ایسی ہے جو سلی مریضوں میں بہت پائی جاتی ہے اور سلفر سل کی چوٹی کی دوا ہے. اور یہی علامت ٹیوبرکلوز میں بڑی نمایاں پائی جاتی ہے جو سل کے مرض کے مادے سے بنایا گیا ہے. مختلف مادے استعمال ہوئے ہیں. ایک وہ ہے جس کو وہ کہتے ہیں, یہ تو نزدیک کی دوائی میں, ہاں ایک مادہ وہ ہے جو انسانی سل کے مادے سے بنایا گیا ہے, بیسیلینم, یا کسی اور طریقے پہ گائے سے بنایا گیا ہے. مگر ٹیوبرکلوزم ایک خاص گائے کے اوپر سل کا دورہ, گائے کے گلے پر سل کا دورہ پڑا تھا. تو اس کے مرنے کے بعد اس نے ڈاکٹر کینٹ نے ان سے منگوائے تھے مواد جہاں سل کی جراثیم وغیرہ اور پیپ وغیرہ پائی جاتی تھی. تو ان سے اس نے خود چن کے اپنے انداز کے مطابق جو دوائی بنائی اس کا نام ٹیوبرکلینم 200 رکھا. تو ٹیوبرکلینم کے متعلق ڈاکٹر ہنیمن لکھتے ہیں کہ بہت ہی گہری اور مفید دوا ہے اور بہت سے ایسے مزاج جو سلی مزاج ہیں ان میں یہ دوائی دینے سے مرض یا تو کھل کر واضح ہو جاتے ہیں, پتہ لگ جاتا ہے کیا دوائی دینی چاہیے, یا خود وہی مفید ہوتی ہے. بعض لوگوں کے نزدیک یہ بھی مستقل مزاجوں میں شامل کرنا چاہیے. سلی مزاج عام طور پر ہومیوپیتھک 3 مزاج میں ہی بیماروں کو تقسیم کرتے ہیں, ایک سورا, ایک سائیکوسس اور ایک سفلس. سورا سے مراد جلدی بیماریاں ہیں اور سائیکوسس سے مراد کون سی نہیں, سائیکوسس سے مراد وہ اس کو گانوریا یا سوزا کی بیماریاں, اور سفلس سے مراد سفلس ہی ہے. لیکن ان کے جو دائرے ہیں یہ ایک دوسرے پر اوور لیپ کرتے ہیں. مثلا سورائسس اور یہ سورا والے مریض دونوں لنگس پر اثر انداز ہوتے ہیں. سورائسس اس لیے کہ جلد کی بیماریاں اگر اندر کی طرف منتقل ہوں تو ظاہر بات ہے کہ میوکس ممبرین اور لنگز وغیرہ اندرونی آرگنز گلینڈز پر حملہ آور ہوں گی. اور سائیکوسس کا ویسے لنگ سے بہت تعلق ہے اور دمے کے کرونک مریضوں میں سائیکوسس کی دوائیں زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں. اور اس میں جیسا کہ میں نے بتایا تھا میڈورائنم ایک چوٹی کی دوا ہے. ایک ڈاکٹر کے نزدیک یہ آرٹیفیشلی صرف ٹیم پہ محدود کر دیا گیا ہے, حالانکہ سلی مرض بھی اپنی کلاس میں شمار ہونے کا حق رکھتا ہے. اور بڑی کثرت سے پرانے زمانوں میں بعض علاقے سلوں کے مریض بنے اور مرض دب گئے یا مریض فوت ہو گیا, مگر آئندہ اولادوں میں وہ سلی مادہ منتقل ہو گیا. اس لیے اس کو بھی ایک ٹریٹمنٹ کے طور پر سمجھنا چاہیے
जो उनका ये दस्तूर था कि हर इलाज बेसिलिनम की ऊंची ताकत से शुरू करते थे और बहुत सी बीमारियां उससे ठीक हो जाती थी। केंट कहते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस से मैंने इसमें बहुत फायदा उठाया है, मगर मैं इसका कायल नहीं कि सिर्फ सिल के तस्वुर से ट्यूबरकुलोसिस दे दिया जाए, बल्कि मैं इलामतें भी देखता था। ट्यूबरकुलोसिस की जो इलामतें पाई जाती थी वो अगर हों तो फिर सिल से फायदा पहुंच जाता है। तो इस तरीके पर ग्रुप्स हैं जिनको आपस में एक दूसरे के साथ मिलाकर देखा जाए तो फिर ज्यादा इंसान को समझ आ जाती है। बहरहाल ट्यूबरकुलोसिस से इस्तेफादा कम किया गया है और मैं समझता हूँ बाद दवाओं बीमारियों में इसकी बड़ी जरूरत पड़ती है। अब उंगली उठ रही है बताने के लिए कि वो खत्म हो गई। क्यों जी, ठीक है, अच्छा। बाकी इंशाल्लाह फिर से काफी दिलचस्प मज़ामीन है, आगे और भी कई आपको दिलचस्प बातें बताऊंगा। हमारे एक और इजाफा हो गया, फायदा भी आ गई है आज माशाल्लाह। है मुस्तकिल आई हो या तमाशा देखने के लिए आई हो? है क्या नियत लेके आई हो? क्या नियत लेके आई हो? मुस्तकिल बैठोगी साथ या आज का तमाशा देख वापस चली जाओगी? सुबह तो पुख्ता इरादा लेके आई है कि मैं मुस्तकिल है। फिलहाल तो पुख्ता हो ही नहीं सकता। और वही हाल है जिस तरह हमारे थे ना वासी उमर साहब, गवर्नमेंट कॉलेज मेरे साथ पढ़ा करते थे, हॉस्टल में इकट्ठे रहते थे। तो एक दफा किसी मैंने मुझसे पूछा कि तुम्हें यकीन है? कहता शायद यकीन है। कभी मुझे शेरा कहता है उसको शायद यकीन, मुझे फिलहाल पुख्ता होता है ना, पुख्ता होता ही नहीं। अल्लाह के लिए पुख्ता हो जाए सामने। क्या चाइना है? चाइना हाँ